بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہ، طٰہ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے محبوب مکرم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرة لمن یخشى، مگر اسے اس شخص کے لیے نصیحت بنا کر اتارا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور بلند و بالا آسمان پیدا فرمائے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ نہایت رحمت والا ہے جو عرش یعنی جملہ نظام ہائے کائنات کے اقتدار پر متمکن ہو گیا۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، پس جو کچھ آسمانوں کی بالائی نوری کائناتوں اور خلائی مادی کائناتوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان فضائی اور ہوائی کروں میں ہے، اور جو کچھ سطح ارضی کے نیچے آخری تہہ تک ہے، سب اسی کے نظام اور قدرت کے تابع ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ ذکر و دعا میں جہر یعنی آواز بلند کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، وہ تو سر یعنی دلوں کے رازوں اور اخفی یعنی سب سے زیادہ مخفی بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تو بلند التجاؤں کو کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا تم اسی کا اثبات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کر دو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں جو اس کی حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ چکی ہے؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپس مصر آتے ہوئے ایک آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرے رہو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، یا میں نے ایک آگ میں انس و محبت کا شعلہ پایا ہے، شاید میں اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے بھی لے آؤں، یا میں اس آگ پر سے وہ رہنمائی پالوں جس کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ فلما أتاها نودي يا موسى، پھر جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو ندا کی گئی، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس تم پوری توجہ سے سنو جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ
أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى بس تمہیں وہ شخص اس کے دھیان سے روکے نہ رکھے جو خود اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کا پیرو ہے، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ وما تلك بيمينك يا موسى اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے کئی اور فائدے بھی ہیں۔ قال ألقها يا موسى ارشاد ہوا اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى پس انہوں نے اسے زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ ہو گیا جو ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ارشاد فرمایا اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى اور حکم ہوا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ لنريك من آياتنا الكبرى یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ نافرمانی و سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔